السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی لوگوں کو جمعہ مبارک اور میرے چینل شکیل انصاری پہ آپ سب کا خیر مقدم ہے. یہ پروگرام آج جو احمد نقشبندی صاحب کا میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ کل جمعرات کو ہوا 27 دسمبر، اور اس میں احمد نقشبندی صاحب کا بیان جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا اور ایک دم نئے انداز سے، ایک دم ڈیفرنٹ انداز سے، اور رد وہابیت پہ بہت ہی زبردست اس بار بولے ہیں. آپ لوگ پورا اینڈ تک دیکھیں. قریب 2 گھنٹے کی بیان ہوا ہے لیکن میں 1.25 گھنٹے کا ہی اپلوڈ کر رہا ہوں. اور دوسرا جو نیکسٹ پارٹ جو میں انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کروں گا. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دی ہے، آپ وہاں سے ہمیں سپورٹ اور ہیلپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ پروردگار نے ماہ ربیع الاخر شریف کی ان مبارک ساعتوں میں، اس بابرکت نورانی رات میں
اس کے پیارے محبوب اولیاء اللہ کے ذکر جمیل کی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے محترم المقام عالی جناب معین صاحب قبلہ کا اور یہ جلسہ کرنے والے تمام نوجوانوں اور منتظمین کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور روحانی، علمی، نورانی، عرفانی جلسے میں مجھ ناچیز کو خطاب کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں اولیاء اللہ کے ماننے والوں میں، اولیاء اللہ کے چاہنے والوں میں، اولیاء اللہ کے نام لیواؤں اور ان کی فاتحہ کرنے والوں اور ان کی مزارات کی حاضری دینے والوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا اس انعام پر، اس احسان پر جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی نوی ممبئی، میں جب سے نوی ممبئی میں داخل ہوا سوچ رہا ہوں اس کو نوی ممبئی کہیں کو بولتے ہیں۔ جہاں دیکھو گلیاں پورے پرانے، بلڈنگاں پورے پرانے، روڈاں پورے پرانے اور لوگاں بھی پورے پرانے، مگر اس کا نام ہے نوی ممبئی۔ ابھی کب تک نوی رہے گی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید سورہ فاتحہ میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمایا، اور ان آیات کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ بندہ دن میں 48 مرتبہ 48 رکعات میں ان کی تلاوت کرتا ہے، اور ان آیات مبارکہ کی تلاوت کو شفا کا درجہ عطا کیا گیا۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور آپ اس کا غور سے مطالعہ کریں تو اس کے اندر عقیدہ اہل سنت کی بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑی تعلیم ہے۔ لوگ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں یا پھر سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ کو پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ جائے تو وہ پوری زندگی فاتحہ دینے والا ہی رہتا ہے۔ ذرا زور سے ہاں ماشاءاللہ۔ یہ ممبئی ایک ہی ہے جہاں پر اسٹیج اتنی اوپر ہوتا ہے، 7 فٹ اوپر۔ پورا ہندوستان پھر اتنا اونچا اسٹیج کہیں بھی نہیں ڈالتے، صرف ممبئی میں ڈالتے۔ کیوں ڈالتے وہ بعد میں پوچھیں گے، ابھی تو جلسہ ہے انشاءاللہ۔ مگر تو ذرا آپ بھی اس کا لحاظ رکھیے، میں 7 فٹ اوپر بیٹھا ہوا ہوں آپ سے، فرسٹ فلور پہ ہوں اور آپ لوگ گراؤنڈ فلور پہ ہیں، تو لہٰذا آپ ذرا زور سے بولیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا ہاں الحمدللہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ بھائی یہ جانا آنا یہ بند کریں گے تو میرا ذہن کام کرے گا اور میں اچھی تقریر آپ کو سنا سکوں گا۔ آپ لوگ ایک کام کریں، تھوڑا سا چیر یہ ادھر سامنے یہ رستہ بند کر دیجیے، بس اب بند، کرفیو لگ گئی، اب کوئی آئے گا نہ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں ذرا وہ پیچھے والے بھائی یہ رستہ بھی بند کر دیجیے پلیز، ورنہ جلسے کا ماحول بنے گا نہیں، میں تقریر کر سکوں گا نہیں۔ انہوں بیچ میں جا رہے تو وہ ٹینشن ہوتی کہیں کو آگا انہیں بیچ میں ہوتی۔ سبحان سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انہوں بھی نکو بیچ میں انشاءاللہ، ہاں یہ سیٹی نکو آئی، ہاں ایک بار درود پاک پڑھیں اور اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ۔
پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت نماز میں کھڑا کر کے اپنے بندوں سے دعا کروا رہا ہے، بندوں یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کس پر؟ ذرا زور سے بولے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود یہ دعا دوسری آیت میں کروا رہا ہے کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے یا 73 راستے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ کو مین روڈ پہ نکلنا ہے تو مین روڈ کا راستہ کون سا ہے؟ گلیاں تو بہت ہے، مگر ہر گلی مین روڈ کو نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، ہر گلی مین روڈ کو۔ اب جو مین روڈ کو جانے والا راستہ ہے، اب آپ کو وہ راستہ چاہیے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، دعا ہو رہی ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ خود دوسری آیت میں دعا کروا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب مولا یہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ دعا نہیں کروا رہا ہے کہ اللہ ہم کو اس راستے پر چلا جس پہ نمازی چلتے ہیں، اس راستے پر چلا جس پہ داڑھی والے چلتے ہیں، اس راستے پر چلا جس پہ کرتے پیجامے والے چلتے ہیں، اس راستے پر چلا جس پہ بگونے بیارل والے چلتے ہیں۔ اللہ کہوا رہا ہے بندو اب دعا کرو، اے اللہ ہم کو اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام یافتہ بندوں کو رکھا، جس پر تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، اللہ اللہ جس پر تیرے محبوب چل رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، انعام یافتہ بندہ کون ہے؟ انعام یافتہ بندہ کون ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے راستے کا تعین ہو رہا ہے، پھر اب کہہ رہا ہے کہ بندو ہر گلی میں تمہیں جانا نہیں ہے، اس راستے پر جانا ہے جو راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے، رب کی رضا کی طرف لے جانے والا ہے، رب کے قرب کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب وہ راستہ کسی اور کا نہیں۔ یہ دعا کرو کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہم نے سوچنے پر مجبور ہوئے، اب چلنا ہے تو ملا کے پیچھے نہیں، بازو والے کے پیچھے نہیں، ڈالر والوں کے پیچھے، جاہلوں کے پیچھے، ملیشوں کے پیچھے نہیں۔ اب ہمیں چلنا ہے تو انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنا ہے۔ اب آؤ، انعام یافتہ بندے کون ہے؟ اب ذرا اٹھا کر دیکھو، انعام یافتہ بندے حضرت نبی پاک رحمت للعالمین کی ذات پاک ہے۔ انعام یافتہ بندے انبیاء کرام کی ذات ہے۔ انعام یافتہ بندے صحابہ کرام کی ذات ہے۔ انعام یافتہ بندے بغداد والا غوث اعظم ہے، بغداد والا غوث اعظم انعام یافتہ بندہ ہے۔ اجمیر والا غریب نواز انعام یافتہ بندہ ہے۔ بمبئی والا مخدوم ماہمی انعام یافتہ بندہ ہے۔ سرکار حاجی علی بابا یہ وہ بندہ ہے جس کو رب نے انعام یافتہ بنا دیا ہے۔ اب جو ان کے پیچھے چلے گا وہی صراط مستقیم پر قائم ہوگا، وہی صراط مستقیم پر قائم ہوگا۔ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ ممبئی والوں اب تک نہیں سنے ہوں گے، آج سن لو مال غنیمت سمجھ کر۔ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے بندو یہ دعا کرو، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اب بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے جس میں صرف نماز ہے، بعض بندے سوچ رہے سیدھا راستہ یہ ہے جس میں صرف حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کروا رہا ہے تو بندہ غلط فہمی میں ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے جس میں صرف دین کی دعوت ہے،
سیدھا راستہ یہ ہے جس میں صرف عمل ہے، لیکن خدا کی قسم صرف حدیث کو پکڑنے کا نام سیدھا راستہ نہیں ہے، صرف نماز کو پکڑنے کا نام سیدھا راستہ نہیں ہے، صرف عمل کو پکڑنے کا نام سیدھا راستہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بعد والی آیت میں اس کی نفی ہو رہی ہے، بعد والی آیت میں عمل کا ذکر نہیں ہے، بعد والی آیت میں صرف نماز کا ذکر، صرف قرآن کا ذکر، بعد والی آیت میں انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہے۔ تو اب آپ کو سیدھا راستہ پانا ہے، آپ کو صراط مستقیم پر چلنا ہے، صراط مستقیم پر ٹھہرنا ہے، صراط مستقیم کو پانا ہے، تو اب انعام یافتہ بندوں کو پکڑنا پڑے گا۔ اور انعام یافتہ بندے صرف داڑیاں نہیں چھوڑتے، صرف نماز نہیں پڑھتے، وہ عاشق مصطفیٰ بھی ہوتے ہیں، وہ محبوب خدا بھی ہوتے ہیں، وہ نمازی بھی ہوتے ہیں، وہ متقی بھی ہوتے ہیں، وہ عابد بھی ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کے دروں پر حاضری دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی عقیدے کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اسی عقیدے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا، میں بولا ویری گڈ پٹھے، تو یہ فارمولا کہاں سے لایا؟ یہ فارمولا کہاں سے لایا رے بھائی؟ اللہ کے علاوہ کسی کو اگر نہیں ماننا تو الحمدللہ رب العالمین، اس آیت میں صرف اللہ ہے، الرحمن الرحیم صرف اللہ ہے، مالک یوم الدین صرف اللہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف اللہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم بندوں سے مخاطبت ہے کہ یہ دعا کرو۔ اب آؤ، صراط الذین انعمت علیہم، اب اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے بھی آ رہے ہیں، اب اولیاء اللہ بھی آ رہے ہیں، اب صالحین بھی آ رہے ہیں، اب نبیین بھی آ رہے ہیں، اب صدیقین بھی آ رہے ہیں۔ صرف اللہ اگر ہوتا تو قرآن کی قسم، خدا کی قسم، قرآن میں صراط الذین انعمت علیہم کا حکم، اللہ کہہ رہا ہے بندو مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنے والے رستے کا نام صراط مستقیم ہے، اور مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پہ ٹھہرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں مدینے والے مصطفیٰ کا غلام بننا پڑے گا، تمہیں بغداد والے آقا کا غلام بننا پڑے گا، تمہیں اجمیر والے آقا کا دیوانہ بننا پڑے گا، تمہیں مخدوم ماہینی کی مزار پہ چادر چڑھانا پڑے گا، تمہیں حاجی علی کی بارگاہ میں فاتحہ دینا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ اللہ کا، میں تو دیکھو میرے بھائی، میں کوئی میرے گھر کی بات لا کے نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو، لوگوں کو یہی ٹینشن ہے، نقشبندی صاحب یہ اندر اندر سے لا کے کہاں سے تبھی دیتے، بازو والا پریشان ہے، اونٹ لے رہا، اونٹ لے رہا، اونٹ لے رہا، مر جا رہا، کلپوں پہ کلپاں بنا رہا، فیس بک پہ فیس بک ڈالتے ہی جا رہا، کچھ بھی نہیں کر سک رہا، ٹینشن میں آ جا رہا۔ ارے بولا ہول ہے، میں میرے گھر کی بات لا کے بتا رہا ہوں، اگر تو بول رہا صرف اللہ کو ماننا، اللہ کے محبوبوں کو نہیں ماننا، تو بھی صراط الذین انعمت علیہم، یہ کوئی مفتی صاحب کا لایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی لکھی بھی بات نہیں ہے، امام انوار اللہ فاروقی کا دیا ہوا فارمولا نہیں ہے۔ ممبئی والوں مسئلے کو سمجھو، اگر صرف اللہ کی وحدانیت پر بات کا اختتام ہو جاتا تو پھر اللہ رب العزت 5ویں پارے میں یہ کیوں فرماتا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بات اگر الرحمن الرحیم پہ مکمل ہو جاتی تو نبیوں کا ذکر کیوں ہوتا تھا؟
صدیقین کا تعارف کیوں کروایا جاتا؟ شہداء کو انعام یافتہ بندہ کیوں کہلایا جاتا؟ صالحین کی عظمت مولا قرآن میں کیوں بیان کرتا؟ ارے اگر بات صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پر مکمل ہو جاتی تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر بات ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ مکمل ہو جاتی تو پھر اللہ رب العزت یہ کیوں حکم دیتا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ ہم کہاں جا رہے میرے بھائی؟ نقشبندی صاحب لے جا رہے درگاہوں سے جوڑ دے رہے، نقشبندی صاحب لے جا رہے درگاہ۔ ارے میں کیا جوڑ رہا ہوں رے بڑے بھائی؟ میرے ابا کی درگاہ ہے جوڑنے کے واسطے، نہیں میرے دادا کا مزار ہے لے کے جا کے جوڑنے کے واسطے۔ ارے دیوانے، میں جس غوث اعظم کی طرف بلا رہا ہوں یہ ممبئی والے انہیں غوث اعظم نہیں بنائے، حیدرآباد والے انہیں غوث اعظم نہیں بنائے۔ ارے جسے ہم داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں، جسے نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، جسے مکتوب ماہیری کہہ کر جانتے ہیں، جسے ہم حضرت حاجی علی بابا کہتے ہیں، تمہارے اور میرے باپ دادا نے انہیں یہ منصب پہ نہیں بٹھایا، ان کو یہ منصب پہ تو ان کے رب ذوالجلال نے بٹھایا، اللہ نے بٹھایا ہے، ادھر بنا کر بھیج رہا ہے، ان کو بعد میں بھیجایا، ان کی عظمت قرآن میں پہلے بیان کر رہا ہے۔ اگر اولیاء اللہ سے اتنی نفرت ہے، اولیاء اللہ سے اتنی چیڑ ہے، اپنے بابا کا بیٹا ہے تو قرآن کی آیت کو کہہ کے تو دکھا کہ میں نہیں مانتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ارے میرے بھائی یہ کون بول رہے ہیں؟ کیا مولوی صاحب کا کلام ہے؟ نقشبندی صاحب کی بولی ہے؟ ارے یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ۔ اور کس کو کہہ رہا ہے میرے بھائی؟ کافروں کو نہیں، یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، مجوسیوں مشرکوں کو نہیں، جہنم آگ کی پوجا کرنے والوں کو نہیں۔ اللہ یہ حکم کس کو دے رہا ہے کہ صالحین کے ساتھ ہو جاؤ؟ کس کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو فرما رہا ہے، ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اگر کائنات میں غوث اعظم سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ غریب نواز سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ مولا حسن و حسین سے بڑا سچا کون ہے میرے بھائی؟ ارے کیا سچے ہیں، ان کی شان تو دیکھو۔ ان کے رب نے ان کو پیدا بعد میں کیا، حسنین کریمین کو پیدا بعد میں کیا، ان کے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے کروا۔ کیا شان ہے میرے بھائی، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ غداری کر کے بول رہے یہ دین ہے۔ ارے کہاں سے لایا رہے بڑے بھائی تو؟ نہیں یہ کہاں سے لایا رہے بھائی؟ کون بولے تیرے کو نعوذ باللہ تو امام حسین کی غداری کرے اور اس کو دین سمجھے؟ تو اولیاء اللہ کو مردہ سمجھے اور اس کا نام دین بنا دے؟ تو اولیاء اللہ کے ساتھ بغاوت کرے، ان کے نقش قدم پہ نہ چلے، ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے، ان کو اپنا محبوب نہ بنائے، ان کو اپنا آقا و داتا نہ مانے، پھر بھی اس کے بعد تو کہے کہ میں دیندار ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں؟ یاد رکھو مسلمانوں، اہل سنت والجماعت کے علماء جو بات کہتے ہیں خدا کی قسم وہ اپنے بابا کے گھر سے لا کر نہیں کہتے، اللہ نے اس کے حبیب نے جو قرآن و حدیث میں فرمایا ہے بس وہی بات کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی آپ درگاہوں کو مندروں سے ملا دے رہے، نعوذ باللہ من ذالک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کے جا کے جو ہے نعوذ باللہ جن کی پوجا و پرستش ہوتی تھی ان خداؤں کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں، غریب نواز کو نعوذ باللہ آپ خداؤں سے ملا رہے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیے گا، اہل سنت والجماعت میں خدا رب ذوالجلال کی قسم
کوئی ایسا شخص اس دھرتی پر آپ کو نہیں ملے گا جو غوث اعظم کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا ہو، یا غریب نواز کو خدا کے جیسا سمجھتا ہو، یا حضرت مخدوم ماہیمی حاجی علی بابا، یا سرکار بابا شرف الدین، یا حضرت یوسف شریف بابا، یا سرکار امام انوار اللہ فاروقی، یا اعلی حضرت امام احمد رضا کو کوئی نعوذ باللہ خدا کے جیسا یا خدا کے برابر سمجھتا ہو؟ پوری اہل سنت میں، صرف ممبئی کی بات نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں، اس دھرتی پر خدا کی قسم پوری دنیا زمین پر کوئی اہل سنت کا شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ان کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا ہو، ان اولیاء اللہ کو خدا کے جیسا سمجھتا ہو یا خدا کے برابر سمجھتا ہو۔ میرے پیارے بھائی، جھوٹے الزام ہیں سنیوں، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ غوث اعظم کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کے برابر سمجھتے ہیں، ہم ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ کیسے دیں گے نعوذ باللہ؟ ارے ہم نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب ہم سے مراد ممبئی والے کہاں دیکھے، نقشبندی صاحب تم کہاں دیکھے مت بولو، ہم سے مراد صحابہ، ہم سے مراد غلاموں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ارے ہم نے حدیثوں میں پڑھا، میرے نبی نے دعا کر دی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ ارے میرے نبی نے یہودی سے کہہ دیا جا کر جھاڑ سے کہہ دے کہ محمد عربی نے بلایا ہے۔ جھاڑ اپنی جڑوں کو توڑتا ہوا میرے آقا کے دربار میں آیا، دیکھنے والوں نے بیان کیا جھاڑ نبی کے دربار میں اتنا جھکا اتنا جھکا اتنا جھکا، ہمیں خیال آنے لگا کہ یہ سجدہ تو نہیں کر رہا ہے۔ ایسے مناظر ہم نے پڑھا، مگر خدا کی قسم اتنا سب کچھ کہنے دیکھنے سننے کے بعد بھی ہم نے ہمارے نبی کو خدا نہیں سمجھا۔ ہمارا نبی خدا، ہمارے نبی نہ خدا ہے نہ خدا کے جیسے ہے نہ خدا کے برابر ہے، نبی نبی ہے۔ مگر سن لے، میرا نبی خدا تو نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، ارے جب ہم مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن اس پاک نبی پر اتر رہی ہے، اس نبی کے ہر قول کو حدیث کا درجہ، ہر فعل کو حدیث کا درجہ، ہر حرکت کو حدیث کا درجہ دیا گیا، جس کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا گیا، جس کے نواسوں کو جنت کا سردار بنایا گیا، جس کی بیٹی کو جنت کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار بنایا گیا، جس کے داماد کو حیدر کرار ہونے کا شرف عطا کیا گیا، ویسے نبی کو ہم نے خدا نہیں سمجھا۔ جسے ایمان کی حالت میں دیکھ لے تو دیکھنے والا صحابی بن جائے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف، میرے مصطفیٰ کو دیکھنے والا ایک طرف، ویسے نبی کو ہم نے خدا نہیں سمجھا۔ جس کے رب نے جسے شفاعت کا حق عطا کیا ہو، جس کے رب نے جسے مالک جنت بنایا ہو، جس کے رب نے جسے مختار کائنات بنایا ہو، جس کے رب نے جسے لامکاں بلا کر اپنا دیدار کرایا ہو، ویسے نبی کو ہم نے خدا نہ خدا سمجھا، نہ خدا کے برابر سمجھا، نہ خدا کے جیسا سمجھا۔ تو پھر غوث پاک کو ہم خدا کیسے سمجھیں گے؟ غریب نواز کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ ارے ان کے نانا کو ہم نے خدا نہیں سمجھا تو نوازوں کو خدا کیسے سمجھیں گے؟ جاہلانہ باتیں، الزام ہے خالی اہل سنت پہ۔ خدا بنا لیا آپ لوگ بتوں کو، ان لوگ بت پرستی کرتے تھے، تم لوگ خبر پرستی کرے رہے، حولے اس کو خبر پرستی بولتے۔ مینٹلی ریٹائرڈ ہے بھائی، بیگم سے محبت کرے تو کیا بیگم پرستی ہو گئی؟ ایسے فارمولے جلدی سمجھتا ہی نہیں۔
कल से तू बेगम से मोहब्बत नहीं करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं, आप मेरे से मोहब्बत करते तो क्या नक्शबंदी परस्ती है ये? क्या बात है मेरे भाई, किसी से मोहब्बत करना ये बुत परस्ती के बराबर कैसे हो गया? और सुन लो मुसलमानों, कसम रब्बुल जलाल की, हम कुछ भी मोहब्बत नहीं करते औलिया अल्लाह से, फुट्टी कौड़ी की भी हम मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर पिछला जमाना उठाकर देखो, खुद गरीब नवाज को देखो, अपने पीर की मोहब्बत में अपने घर को कुर्बान कर दिया था गरीब नवाज। ये जितने औलिया अल्लाह यहां आराम कर रहे हैं मुंबई के अंदर, आप इनकी तारीख पढ़ो, आपको पता चलेगा। ये औलिया अल्लाह, इनमें से कोई इराक के रहने वाले हैं, कोई ईरान के रहने वाले हैं, कोई हिजाज के रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बंदों की हिदायत के लिए अपना मुल्क छोड़े, अपना कारोबार छोड़े, अपना खानदान छोड़े, अपने मकामात छोड़े, अपनी जिंदगियां सब कुछ तर्क कर दिए, आकर यहां अवाम के बीच में बैठे ताकि मुसलमानों की हिदायत का सामान जमा हो जाए। इससे बड़ी नेमत और क्या है मेरे भाई? किसी से मोहब्बत करने का नाम नौज़बिल्लाह खबर परस्ती थोड़ी है। नहीं, तुम लोग खबर पे बैठ के अगरबत्ती लगाएंगे, अगर अगरबत्ती नहीं लगाए तो क्या लगाना रे? बोलो मेरे भाई, क्या मच्छरबत्ती लगाना? अगरबत्ती लगाएंगे ना, खुशबू की जरूरत है, अल्लाह का महबूब है, महबूब के बाद खुशबू होना तो अगरबत्ती लगाएंगे। अच्छी मेंटली रिटायर्ड कौम है, अगरबत्ती लगाए तो भी टेंशन। इन्हें हमेशा सड़ी बदबू में रहने वाला, खुशबू देखा तो एलर्जी होती इसको। बात समझ में आ रही भाई? मैं आप लोग दरगाहों में बैठते लेडीज को भी देखते हो करते। अरे मेरे भाई, हम कब बोले कि ये चीज हम लेडीज आओ, तुम भी आओ, बगैर पर्दे के आओ? कोई भी नहीं बोला। आज तक कोई आलिम अहले सुन्नत बोला कि भाई औरतें बगैर पर्दे के दरगाह को आ सकती है? आ जाओ भाभी तुम भी बैठो, बहन तुम भी बैठो, अम्मी तुम भी बैठो। कोई भी नहीं बोला ऐसा। हम भी तो बोलते हैं कि बहनों ऐसा मत करो, बहनों ऐसा मत करो, बहनों ऐसा मत करो। अच्छा, और एक बात सुनो, पट्ठों को एतराज कहीं भी नहीं है, खाली दरगाह में कहीं को, ये मेरा टेंशन, अपना टेंशन अलग है। औरत खाली दरगाह को जा रही, दुकान को नहीं जा रही, शॉपिंग मॉल को नहीं जा रही। बोलो जी, ट्रेनों में बैठ के नहीं फिर रही, बसों में बैठ के नहीं, लिखना रहा फिर बस के ऊपर कि बहनों बस की सीट पे बैठने से पहले बुर्का पहन लिया करो। उन्हें बोलती टिकट ले रही से बहुत है। अरे मेरे भाई, कौन बोला? ये तो खवातीन काबे में आती यार, बगैर बुर्खे के दरगाह पाए तो क्या टेंशन की बात है इसके अंदर? हम कभी नहीं बोले कि बगैर बुर्खे के आओ, बेहयाई के साथ आओ। अब आने वालों की अपनी मर्जी है, हकाल भी नहीं सकते हम। हकाल सकते हाजी अली बाबा की दरगाह में निया नहीं किए तो कोर्ट पे चले गए हम लोग। उन लोगों का अलग है टेंशन, जाके कोर्ट से परमिशन लाए ना लाए। मेरे प्यारे भाई, अजीब और गरीब मनाजिर है। दरगाह में बैठ के तुम लोग पैसे लेते। अरे दरगाह में कई को पैसे दिख रहे भाई, मस्जिद में ठहर के जुम्मे भी जुम्मा पैसे नहीं ले रहे। बोलो ना भाई, मस्जिद में पैसे ले रहे नहीं ले रहे? बोलो बड़े भाई। अरे यार मुंबई वालों, तुम लोग नहीं बोले तो मैं हिम्मत हार जाऊंगा मेरे भाई। पूरी पूरी शैतानियत एक तरफ, गौसे पाक का गुलाम एक तरफ है मेरे भाई। मस्जिद में ठहर के पैसे ले रहे नहीं ले रहे? मस्जिदों में खल्ले है नहीं है, तो फिर मस्जिद में पैसे कहीं को ले रहे? इंतजाम के वास्ते। तो फिर दरगाह है तो क्या दरगाह में इंतजाम नहीं है? ऊपर से उतरता, दरगाह में भी तो इंतजाम है ना मेरे भाई। दरगाह में खादिम बैठा हुआ है तो खादिम का भी खर्चा है, दरगाह में नौकर बैठा है तो नौकर का भी खर्चा है, चारू कश है तो उसका भी खर्चा है, चादरा चढ़ाने वाला तो उसका भी खर्चा है, उसकी भी बीवी, उसकी भी बच्चे, उसका भी खानदान। क्या दरगाह है तो क्या लाइट का बिल नहीं आता? नहीं, दरगाह है तो पानी डायरेक्ट अंदर आता क्या?
खाली छोटी छोटी चीजों को लेकर बदनाम करते हैं। हमारा ना अरे आओ भाई दरगाह में पैसे ले रहे हैं, वो दरगाह में पैसे ऐसा दिखता है जैसा कि दरगाह में ले रहे पैसे, कायनात में कहीं नहीं देते पैसे। अब आप जलसा कराए, ईमानदारी से बोला आप पैसे लिए नहीं लिए? अब पैसे लिए बोल के इतने कुर्सियां डाले, ये गली पूरी भर गई, ये रोड पूरी भर गई। अगर आप नहीं लेंगे पैसे तो आप जलसा कैसा करेंगे? हर काम के लिए पैसे की जरूरत है, तो लाजमी बात है दरगाह में भी पैसे की जरूरत है। दरगाह में गल्ले, हाँ तो चीख के पुकारा तो क्या गला फूट जाता समझ रहा? ये बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश है मुसलमान। और खुदा की कसम मैं जितना दरगाहों को गया, अभी मेरे को जुलूस के साथ ला रहे थे हजरत दाऊद साहब शिबला रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार, बच्चे बोले दरगाह है, जुलूस को छोड़ दिया, दरगाह में घुस गया। मैं जितने दरगाहों को गया, आप लोग इतने बैठे हुए 5,000 मुसलमान बैठे हुए, आप इतने लोग दरगाह को नहीं गए जितनी दरगाहों को मैं गया, मगर किसी दरगाह में भी मैंने दरगाह वालों को खुदा कहते हुए नहीं सुना। आप तो खाली हिंदुस्तान के दरगाह फिरोगे, मैं इंटरनेशनल दरगाहों को गया, मगर कहीं पर भी मैंने गौसे आजम को खुदा कहते हुए कहीं नहीं सुना। मैंने किसी भी अल्लाह वाले को, किसी को भी वली के अलावा खुदा के जैसा, खुदा के बराबर कहते हुए, अगर आप वली को वली समझकर जियारत करते हैं तो इसमें कोई झगड़े की बात नहीं, बिल्कुल जियारत करना चाहिए। और अगर इस जियारत करने को कोई खबर परस्ती कहता है तो उसके ऊपर बुत परस्ती के असरात है, इसलिए खबर परस्ती बोलता है। जो जहां का होता उन्हें वहां की बात ना करता। हम इनको खबर परस्ती नहीं समझते, हम इसको वलीउल्लाह की जियारत समझते। और सुनो मुसलमानों, अल्लाह के वलियों की जियारत करने का हुक्म कहां से आया? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे दादा पीर हुजूर सय्यदुना मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ज़ुजाजतुल मसाबिह शरीफ के अंदर इस हदीस को कोट करते हैं। क्या आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आप पर वाजिब कर लिया उन बंदों से मोहब्बत करना। अल्लाहु अकबर, गौर करिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आप पर वाजिब कर लिया, वजबत वाजिब कर लिया उन बंदों से मोहब्बत करना जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करते हैं। किनसे मोहब्बत करना? जो गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, जो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कह रहा है आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आप पर वाजिब कर लिया उन बंदों से मोहब्बत करना जो अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर फरमाते हैं वल मुतजालिसीन फिय्या, अल्लाह उन बंदों से भी मोहब्बत करना अपने आप पर वाजिब कर लिया जो बंदे अल्लाह के महबूबों की मजलिस में बैठते हैं। अल्लाह के महबूबों की, जरा जोर से बोले और जरा जोर से बोले। अब तीसरी बात सुनो मुसलमानों, हुजूर फरमाते हैं वल मुतज़ाकिरीन फिय्या, अल्लाह ने अपने आप पर वाजिब कर लिया उन बंदों से मोहब्बत करना जो अल्लाह के महबूबों की जियारत करते हैं। जो अल्लाह के महबूबों की, जरा जोर से बोले, अगर वो आराम फरमा रहे हो तो उनकी मज़ारात पे जाकर उनकी जियारत करते हैं, और अगर वो बग़ैर हयात हो तो उनकी मजलिस में बैठ के उनके चेहरों को देखते रहते हैं।
اللہ والوں سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں سے محبت کرنا اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے. اللہ والوں کی زیارت کرنے والوں سے محبت کرنا اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے. ارے اب آگے سنو، والمتبادلین فیہ، جو میرے محبوبوں کو نذرانے دیتے ہیں. ہر چیز ہے جی، پٹھے بیٹھے نے کبھی علماء کی صحبت اس لیے معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوبوں کو نذرانہ دینا، والمتبادلین فیہ، جو اللہ والوں کو نظر پیش کرتے ہیں، چاہے وہ نظر پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نظر درود کی شکل میں ہو، چاہے وہ نظر فاتحہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ نظر پھول کی شکل میں ہو، چاہے وہ نظر چادر کی شکل میں ہو. آپ چادر نذرانہ سمجھ کر ہی دیتے نا بھائی، پھول نذرانہ سمجھ کر دیتے نا. یہ حوالہ اس کو خبر پرستی سمجھ رہا. اب اس کا مائنڈ آؤٹ ہے تو میں کیا کروں میرے بھائی؟ کیا اب اس کی وجہ سے میں درگاہ میں جانا چھوڑ دوں؟ ارے میرا نبی کہہ رہا ہے جو اللہ والوں کو نذرانے دیتا ہے، نذرانے دینے والوں سے محبت کرنا اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے. اللہ، حدیث پاک ہے میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. ارے میرے بھائی اب آپ مجھے ذرا بتاؤ، ایک طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ پہ واجب کر لیا ہے، اس شان کو بیان کرتے ہیں، اس شان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں آؤ، ہم کو توجہ دلانا چاہتے ہیں، ہم کو اولیاء اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی عظمتیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ نبی کا غلام ولیوں کی طرف آئے، ولیوں کے دروں پہ بیٹھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کی زیارت کرے، ان کو نذرانے دے، تاکہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہو جائے، تاکہ یہ اللہ کی محبت کو پانے والے بن جائیں. اب آپ بتاؤ، نبی کی بات سنیں گے یا یہ جو ملا کہہ رہا ہے درگاہ کو نہیں جانا، چادر نہیں چڑھانا، پھول نہیں چڑھانا، غلے میں پیسے نہیں ڈالنا، اللہ والوں پہ فاتحہ نہیں پڑھنا، اگر آپ زیادہ بیٹھ گئے تو نہیں بول رہا خبر پرستی ہے. اب ملا کی بات سنیں گے یا رسول اللہ کی بات سنیں گے؟ اب لے کیا تھا وہ حدیثیں، وہ باتیں جو خبروں پہ سجدہ کرنے کو حرام کیا گیا. سنی مسلمان خبر پہ سجدہ نہیں کرتا، جھکتا اس لیے ہے تاکہ اللہ کے ولی کے قدموں کو چوم لے. بات سمجھ میں آئی؟ چومنے کی نیت سے جھکتا. آپ اس کو اگر سجدہ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی عقل کا قصور ہے، اس میں جھکنے والے کا قصور. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ نہیں آئی؟ آئی؟ قصہ ختم، جلسہ قبول آج کا. کامن سینس ہے میرے بھائی. ارے کسی کے ہاتھ چومو تو ٹینشن، کسی کے سلام کرو جھک کے تو ٹینشن، کسی کی مزار کو ہاتھ لگاؤ تو ٹینشن، خبر پہ بیٹھو تو ٹینشن، پھولا لکھ کے تو ٹینشن، چادر چڑھ. اتنا عذاب بنا دیے ہیں اسلام کو، جبکہ نعوذ باللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ باتیں قرآن حدیث سے نہیں لا رہے، رامائن گیتا سے لے کے آ رہے جیسا دکھتا. اب میں آپ کو 1 گھنٹے سے تقریر کر رہا ہوں، آپ بتائیے، میں مکمل قرآن سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، مکمل حدیث پاک کے حوالے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ رب العزت جہاں سورہ فاتحہ میں اپنی وحدانیت کی تعلیم دیا، وہیں پر اللہ رب العزت نے صراط الذین انعمت علیہم یہ آیت مبارکہ اتار کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کی، انعام یافتہ بندوں کی عظمت بتایا کہ بندو اگر صراط مستقیم پانا چاہتے ہو تاکہ میرا قرب حاصل کر لو، تاکہ رب کو راضی کر لو، اللہ تم سے خوش ہو جائے، اللہ کی جنت میں تم کو جگہ مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر میرے بندو تمہیں انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہونا پڑے گا. بغیر انعام یافتہ بندوں کے کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا.
पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता। अब आप ईमानदारी से बताओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब लाकर उम्मत को ईमान दे दिए, इल्लाह बोलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तालीम पहुंचाने आए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आए, अल्लाह की बात पहुंचाने आए। ऐसा बोलता अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अंदर से निकालता, सुने से वाला एकदम शॉक हो जाना, अरे बाप रे बाप, अल्लाह। अगर हुजूर का खाली मनसब इतना ही है कि अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाना है, तो फिर अब आप बोलिए अल्लाह का पैगाम हुजूर पहुंचा दिए नहीं पहुंचा दिए? जोर से बोलो। पूरा दीन पहुंचा दिए, कुरान पहुंचा दिए, हदीस पहुंचा दिए, इस्लाम पहुंचा दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की पूरी जिंदगी लम्हा 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 कुर्बानी दिए। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से हमारी ज़ाहिरी आंखों से पर्दा भी फरमा चुके। जो काम था वो काम खत्म हो गया, तो फिर नाम भी खत्म हो जाना था ना। जो काम था, अगर इनके कहने के मुताबिक अगर काम खत्म हो गया तो नाम भी खत्म हो जाना था, लेकिन रब ने खत्म होने नहीं दिया। रब ने क्या किया? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस जुमले पे बात मुकम्मल नहीं हुई। रब कह रहा है बंदे, मुझे तो तूने पहचान लिया है, तूने मुझे तो सजदा कर लिया है, तूने मुझे तो खुदा कह लिया है, तूने काबे को काबा तो समझ लिया है, कुरान को किताबे इलाही तो समझ लिया है, कलामे खुदा तो समझ लिया है, मगर जरा बता, ये सारा तारुफ तुझे किसने करवाया है? ये सारा निजाम किसने समझाया है? ये सारी बातें किसने बताई है? ये हक का दरवाजा किसने खोला है? तो अब जवाब मिला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह कह रहा है, फिर सुन ले बंदे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात मुकम्मल, तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानना पड़ेगा। मियाँ बात समझ में? अब अल्लाह अल्लाह हो के नबी को बाकी रखना चाहता, इन्हें मुल्ला हो के नबी को मिटाने चला। सही है? सही है गलत है? अरे जब अल्लाह अल्लाह हो के बाकी रख रहा है, अच्छा खाली कलमे के हद तक खींचनी है? रमेश बाबू कलमा पढ़ लो, अब्दुल्ला बन जाओ, उसके बाद चैप्टर क्लोज? नहीं नहीं मेरे भाई। मौजन साहब खड़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब मौजन साहब जंपिंग नहीं कर सकते। हय्या अलस सलाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जंप मार के हय्या अलस सलाह पे आए तो सदर साहब बोलते ये महीने की तनख्वाह दिए बगैर निकाल देते थे। निकाल क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे ये अजान कौन बनाए मेरे भाई? ये उद्दानों की बनाई हुई अजान है, ये निजामिया वालों की बनाई हुई अजान है, ये बरेली वालों की बनाई हुई अजान है। अरे ये तो खालिक कायनात के हुक्म से मदीने वाले मुस्तफा की बनाई हुई अजान है। नबी के जिक्र के बगैर अजान भी मुकम्मल नहीं है। चल अजान में दे दिया, और नमाज पढ़ लो, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह नमाज, अल्लाहु अकबर, सिर्फ अल्लाह, दूसरा कुछ नहीं। अल्लाह बोला नहीं बंदे, ऐसा नहीं हो सकता। बोले मौला नमाज तेरे लिए ना, बोला नियत करता हूं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह क्या बोलता है अंदर से, अल्लाह फुल ट्रेनिंग देते पट्टे, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए बोल के नियत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा भी अल्लाह के लिए, इबादत खुदा की है, मगर खुदा कानून कैसा बनाया देखिए आप। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز عبادت خدا کی ہے مگر ذکر مصطفیٰ کا ہو. اللہ اللہ ہو کر نبی کے ذکر کے بغیر نماز بھی مکمل. ارے جب خدا خدا ہو کے بندے کو اتنا بڑا مرتبہ دے تو قبول کرنے میں ٹینشن کا ہی پورے بھائی. بولو نا بھائی. نہیں اللہ اللہ ہو کے ان کو غریب نواز بناتا, ان کو غوث اعظم بناتا, ان کو حیدر کرار بناتا, ان کو اسد اللہ, ایک کو بنایا سیف اللہ, ایک کو بنایا نجی اللہ, ایک کو بنایا روح اللہ, ایک کو بنایا خلیل اللہ, اور سارے محبت کرنے والوں کو جمع کیا تو آمنہ کے لال کو بنایا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے جب اللہ اللہ ہو کے بندوں کو اتنا مرتبہ دے رہا, اتنی عزت دے رہا, اتنی شان دے رہا, اتنے رتبے دے رہا, اتنا مقام دے رہا, خدا خدا ہو کر دے تو بندہ ہو کے قبول کرنے میں ٹینشن کیا ہے بھائی؟ بات سمجھ آ گیا؟ نہیں. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ تعالی کے واسطے. آگے تم بولو. اس امام کے پیچھے نہیں بولو جی. اس امام کے اس نہیں کتنا بولو تو نہیں کرتا ہوں میں تقریر. اس امام کے پیچھے پوائنٹ ہے بڑے بھائی ذرا بولو پلیز. امام کے پیچھے عبادت کس کی ہے؟ اس کے پیچھے کئی کو ڈائریکٹ جانا رہے بڑے بھائی. ارے تمہاری 10 منٹ کی نماز بھی بغیر امام کے مکمل, بغیر وسیلے کے مکمل. اجی یہ تو امام صاحب ہیں, بتقاضۂ بشریت امام صاحب سے گناہ ممکن ہے, امام صاحب سے خطا ممکن ہے, امام صاحب سے جو ہے لغزشیں ممکن ہے, امام صاحب سے نماز کا چھوٹنا ممکن ہے, امام صاحب کا گھر میں بیگم سے ٹینشن ممکن ہے. تو ویسے امام کے بغیر جس کے گناہ خطا ہو سکتی ہو, ویسے امام کے بغیر بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. تو پھر وہ غوث اعظم جس کو رب نے وہ شان رتبہ دیا, جو کھانا نہیں کھاتا تھا تو منا کے رب کھلاتا تھا. ارے وہ غوث اعظم جس کو رب نے یہ شان دیا, جو بغداد کی دھرتی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہو قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ, میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. ایسے بات نہ بولے تو کہا شریعت ہے وہ. تو میں کہاں کا بولا شریعت نہیں ہے, بلکہ شریعت ہی کرے بھائی. شریعت بغیر امام کے مکمل. جب شریعت بغیر امام کے مکمل نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ تک بغیر ولیوں کے رسائی بھی. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کا وسیلہ. ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. بغیر وسیلے کے آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے میرے بھائی. ایک بات اور پوائنٹ کی بتاتا ہوں, سمجھ میں تو آ رہا نا؟ ویری گڈ. ہم لوگ زمین پہ ہیں, جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ نہیں معلوم ہے, سب نہیں کرا. بولو بڑے بھائی جلدی. ہاں ایسا بولو نا, ہر بات کا ٹینشن لیتے بھائی. سنیوں کا یہی ہے ٹینشن, کچھ پوچھتے کہ سن ہو جاتے ایک دم. یہ چکن کھانا چھوڑ دو تم لوگ.
जैसा गोश्त खाते हैं वैसे असरात होते। चिकन खा रहे मुसलमान, चिकन का चिकन थोड़ा है, गलीज चीज है, पोल्ट्री के केमिकल के क्या क्या के लाके दे रहे मुसलमानों को, मुसलमान का कैंसर की बीमारी आ जा रही है, क्या ऐसा डर रहा मुसलमान, हका ले तो कितना मुसलमान। छोड़ो ये चीजें, एकदम सब्जी उब्जी खा के करके राइट रहो इंशाल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोग है जमीन पर, जिब्रील है आसमान में, और आसमान में भी सबसे आला मंजिल में सिदरतुल मुंतहा, तो हमसे ज्यादा करीब है जिब्रील अल्लाह के। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात, पूरी जिंदगी नहीं सुने आप, आज सुन लो आप। हजरत जिब्रील अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है। पूरी कायनात के फरिश्ते एक तरफ, जिब्रील का मकाम एक तरफ। इस शान के मालिक है जिब्रील अलैहिस्सलाम। मगर गौर करो मेरे भाई, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजानुल मुबारक शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाते थे और सारी रात हुजूर के साथ बैठ के इबादत करते थे। सारी रात हुजूर के साथ बैठ के इबादत करते थे। और एक बात सुन लो आप, हजरत जिब्रील दिगर फरिश्तों, दिगर अंबिया के पास, किसी के पास पूरी जिंदगी में नबी की 5 बार आए, किसी के पास 25 बार, किसी के पास 40 बार, सबसे ज्यादा आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास 500 बार। कितने बार? मूसा अलैहिस्सलाम के पास सबसे ज्यादा है जिब्रील 500 बार, हमारे नबी को छोड़कर। बाज नबी के पास सिर्फ 5 बार या उनकी पूरी लाइफ में जिब्रील उनके पास। बाज नबियों के पास तो सिर्फ 6 बार, 8 बार, 10 बार, 25 बार, 50 बार। हजरत मूसा के पास हजरत जिब्रील तशरीफ लाए आसमान से जमीन पर 500 बार। लेकिन आए मुंबई वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो, दरबारे मुस्तफा में जिब्रील 25-50 बार, 100-400 बार नहीं, सरकार की 63 साल हयात में 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए। कितने मर्तबा? जरा जोर से बोलो। अरे वो मुखर्रिब होकर भी महबूब का गुलाम बन रहा है, उनका भी गुजारा इनके बगैर नहीं हो रहा है। 63 साल हयात के एक साल के 365 दिन के हिसाब से, 360 दिन के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करो तो गौर करके पता चलेगा कि 24,000 मर्तबा आए। तो मैं जब कैलकुलेशन किया तो मेरे को समझ में आया जिब्रील आए नहीं यहीं रहते थे। अरे जब इनको देख लिए तो उन्हों भी सिदरा भूल गए मेरे भाई। फरिश्ता भी मेरे नबी को देखकर अपने मकाम को भूल गया, उसको सिदरा से अच्छा मदीना नजर आने लगा। अरे मेरे प्यारे भाइयों, फरिश्ता तो मासूम है ना, उससे तो कोई गुनाह नहीं, कोई खता नहीं, उनकी तो बीवी नहीं, उनके बच्चे नहीं, उनके माँ बाप नहीं, उनका खानदान नहीं, उन्हें तो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह है। मगर वो फरिश्ता भी मुस्तफा के बगैर अल्लाह तक नहीं जा रहा है। आमिना के लाल को वसीला बनाकर आमिना के लाल की खिदमत में बैठकर रमजान की सारी रात कुरान की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसीला मुस्तफा को बना रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अब क्या पेश कर रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? आप जरा गौर करो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील अगर तुमको मुझे खुश करना पड़े तो क्या करोगे?
تو کہے یا رسول اللہ آپ کو خوش کرنے کی خاطر میں آپ کی امت کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دوں گا. اللہ 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 اللہ. جبریل ہو کر بھی نبی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے اور ہم غلام ہو کے اینٹ رہے ہیں. سلام نہیں پڑھتا ہوں, فاتحہ نہیں دیتا ہوں, میلاد النبی نہیں مناتا ہوں, درگاہ کو نہیں جاتا ہوں, چادر کہیں پورے بھائی حماقت کہیں کو اتنا کرنا میرے بھائی. جب فرشتہ رہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے بغیر رہ نہیں سکا اور ہم گناہگار ہو کر خطاکار ہو کر ہم کو اینٹنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. غلام بننا, آپ غلام ہیں. کیا ہے ذرا زور سے بولو, اور ذرا زور سے بولو. غلام ہے, غلام بن کے رہو. آقا بننے کی کوشش, شیطان بننے کی کوشش, اکڑنا شیطان کی علامت ہے. حضرت آدم کے سامنے کون اکڑا تھا؟ شیطان اکڑا تھا. فرشتے کیا کیے تھے؟ سجدے میں گر گئے تھے. فرشتے سجدے میں چلے گئے تو اللہ ان کو نوری مخلوق بنا دیا, افضل مخلوق بنا دیا, عزت والی مخلوق بنا دیا, کارخانے قدرت سنبھالنے کی ذمہ داری عطا کر دیا. اکڑ گیا, معلم الملائکہ اکڑ گیا, فرشتوں کا استاد اکڑ گیا, مکین جنت اکڑ گیا, اللہ کی عرش کو ٹیکا لے کر بیٹھنے والا اکڑ گیا تو اللہ نے اس کو مردود کر دیا, لعنتی کر دیا. تو لہذا غلام بننے میں نجات ہے, اکڑنے میں لعنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ اجی دنیا میں آپ اپنے سسرال سے نہیں اکڑ سکتے. آپ اکڑ سکتے نہیں؟ بھیجتا ہوں میں تمہاری بیٹی کو, سسرے بولتے ہیں میں تیرے کو رہنے نہیں دیتا ہوں. سسرال سے اکڑنے کی پرمیشن نہیں ہے ہمارے مذہب میں, ولیوں سے اکڑتے. اکڑنے کی اجازت نہیں. آپ بڑے بھائی کے سامنے نہیں اکڑ سکتے. آپ جی بھیا بولنا ہے آپ کو نہیں. آپ والد صاحب سے نہیں اکڑ سکتے. آپ جی بابا جان غلط بھی کرو تو جی اچھی بات ہے. ماں سے نہیں اکڑ سکتے. آپ مسجد کے امام سے نہیں اکڑ سکتے. آپ محلے کا جو بڑا عزت والا آدمی ہے اس کے سامنے نہیں اکڑ سکتے. آپ تو پھر ان سے کیسے اکڑو گے جن کی عظمت رب قرآن میں بیان کر رہا ہے, جن کی عظمت نبی محترم بیان کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا, صحابیوں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جن پر بروز محشر انبیاء بھی رشک کریں گے؟ اللہ اللہ اکبر. انبیاء بھی رشک کریں گے. رشک سے مطلب کیا کہ یہ ان کا مرتبہ انبیاء سے بڑا ہوگا نہیں. رشک کا مطلب انبیاء سوچیں گے اللہ اللہ پیارے مصطفیٰ کی امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن پر بروز محشر انبیاء رشک کریں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اولیاء اللہ ہیں. کون ہے؟ ذرا زور سے بولے, اور ذرا زور سے بولے. وہ اولیاء اللہ ہیں جن پر بروز محشر انبیاء بھی رشک کریں گے. پھر اس کے بعد صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانیں کہ اولیاء اللہ کیسے ہیں اور کون ہے؟ نہیں, اولیاء اللہ پیشانی پہ تو لکھا ہوا نہیں ہوگا, اولیاء اللہ نام کی کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں ملے گی. پھر ہم کیسے پہچانے یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ کون ہے؟ تو سنو پیارے مصطفیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. نبی محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, جب تم ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے گا. یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہے. ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے, اللہ یاد آ جائے گا. اللہ اللہ, یہ ہے شان اولیاء اللہ.
कौन है मेरे भाई औलिया अल्लाह जिनकी अजमत मदीने वाला नबी बयान कर रहा है। सलाम बुखारी शरीफ की एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, यतक़र्रबू इला बिन्नवाफिल, जब बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, क्या पा लेता है? कुर्ब। क्या करते थे सरकार हाजी अली बाबा? नवाफिल पर नवाफिल, नवाफिल पर नवाफिल, तिलावत पर तिलावत, इबादत पर इबादत, तखवे पर तखवा, पूरी जिंदगी में वली अल्लाह एक नहीं, हिंदुस्तान की धरती पर जितने कमोबेश 1,00,000 औलिया अल्लाह आराम कर रहे हैं, इनमें से एक वली को भी आप खिलाफे शरीयत काम करते हुए नहीं बता सकते। हाँ, जो मजजूब हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि जब वो खुदा के जलवे देखते हैं तो वो गुम हो जाते हैं, उनको खुद की खबर नहीं रहती, उनको खुद ये नहीं मालूम रहता कि आज कौन सी तारीख है, उनको ये नहीं मालूम रहता कि आज कौन सा दिन है, उनको ये नहीं मालूम रहता कि मैं खाना खाना है, मैं क्या कर, ये मजजूब है। कौन है ये? मजजूब। ये भी औलिया अल्लाह की एक कैटेगरी है, ये भी औलिया अल्लाह की एक कैटेगरी है, इनको कहते हैं मजजूब। जब ये खुदा के जलवों को देख लेते हैं तो गुम हो जाते नहीं, गुम हो गए बस। अब इनको फना हो गई अल्लाह की जात में, अल्लाह के जलवों में फना हो गए, अब इनको दुनिया की कोई खबर। तो जब इनको दुनिया की कोई खबर नहीं है तो फिर उनके ऊपर शरीयत की पाबंदी भी नहीं है, मगर ये खुदा के महबूब होते हैं, ये खुदा के महबूब होते हैं। तो अलगर्ज जो सालिक हैं वो औलिया अल्लाह से खुदा की कसम कभी राई बराबर की भी शरीयत में कमी और खामी नहीं होती है। होती मेरे भाई? कभी नहीं होती। औलिया अल्लाह शरीयत के निगहबान और दीन इलाही के पासबान और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के निगरान होते हैं। एक एक अमल की निगरानी करते हैं, एक एक हरकत और अर्ज की निगरानी करते हैं, एक एक अदा की निगरानी करते हैं, एक एक हरकत की निगरानी करते हैं। कभी ये शरीयत के खिलाफ काम नहीं करते। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इनका मुकाम यूं बयान फरमाया। हदीस पाक में रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यतक़र्रबू इला बिन नवाफिल, जब बंदा कसरते नवाफिल की वजह से अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, खूब इबादत करते 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 अल्लाह का कुर्ब पा लेता है, तो क्या होता मालूम? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह उस बंदे को इतना गुर्बत वाला मकाम अता करता है कि हाथ उस बंदे के होते हैं, काम खुदा का होता है। जुबान बंदे की होती है, कलाम खुदा का होता है। कान बंदे के होते हैं, समाज खुदा की होती है। जहन बंदे का होता है, उस पर उतरने वाले असरात और तजल्लियात खुदा की होती है, इरादा खुदा का होता है। पैर बंदे के होते हैं, उससे काम जो होता है वो काम खुदा का होता है। अल्लाह ये मकाम अता कर देता। इसीलिए तो गौसे पाक सरकार के पास एक खातून लाकर अपने बच्चे को छोड़ी, बोले ए अब्दुल कादिर जीलानी, मेरी ख्वाहिश है मेरा बच्चा आपके जैसा बनना। तो बोले अच्छी बात है, छोड़ दीजिए। बोले सरकार गौसे पाक छोड़ दे के औरत चले गई। 1 महीने के बाद आई, बच्चा पूरा ऐसा हड्डी ढांचा हो गया, दुबला हो गया, ऐसा पकड़े तो हड्डी हाथ को, अरे क्या होगा रे बाबा तू, 1 महीने में ऐसा हो गया। फिर उसके बाद मुझे कहा है सरकार अब्दुल कादिर जीलानी, तो बोले अम्मी जान वो खाना तनावुल फरमाना है। जाकर देखे तो गौसे पाक सरकार मुर्गी तनावुल फरमाना। अरे आप लोग सोच रहे हैं मौलाना आप भी बोले आप नको खाओ मुर्गी, बोले मैं ब्रायलर नको खाओ, बोला चुस्त मुर्गी खाओ, जो तुमको चुस्त रखती है वही खाओ, सुस्त जो करती है वो नको खाओ। सुभान अल्लाह।
تو پیارے بزرگ اور دوستوں اور دیکھ لی سرکار غوث پاک جو ہے دسترخوان پہ مرغی ہے، بولے ذرا کھا لیں تو کھائے بات کریں گے. خاموش بیٹھ گئی سرکار غوث پاک، کھانا تناول کر لیا، اس کے بعد جو ہے دسترخوان لپٹتی ہے. وہی بچے کو بولے لے جا کے پھینک دو بابو، بولے لے گیا کچرا کنڈی میں، دسترخوان جھٹک دیا، لا لیا. اب بچے کی ماں کو بلائے بات کرنے کے لیے، بولے جی بولی اماں کیا بات ہے؟ سرکار میں آپ کو بولی میرے بچے کو آپ کے جیسا بناؤ، بولی آپ مرغی کھا رہے ہیں، میرا بچہ پورا سوکھ گیا. غوث پاک سرکار بھی مسکرائے، بولے اماں تو بولی نا میرے جیسا بناؤ، بولی. بولے جی ہاں سرکار میں آپ کے جیسا بناؤ، بولی. تو بولے اماں تو جانتی میں کیسا ہوں؟ تو بولے سرکار آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی کے پرہیزگار ہیں، تو پھر ٹینشن کس بات کا ہے؟ بولے سرکار آپ مرغی کہیں کو کھائے، میرے بچے کو بھی وہی کھلانا تھا. تو غوث پاک بولے اگر تو یہ بولتی کہ تم جو کھا رہے وہ کھلاؤ، بولے تو کھلاتا تھا. تو یہ بول کے گئی کہ آپ جیسے ہیں ویسے بناؤ، بولی اب میں کیسا ہوں تجھے نہیں معلوم. تو بولے سرکار نہیں معلوم، ذرا بتا دیجئے مہربانی ہوں گی. تو بولے اچھی بات ہے. پھر بچے کو بلائے، بلا کے بولے بابو وہ مرغی دال کیا ہے نہیں، وہ ہڈیاں پورے لے کیا، بولے واپس. گیا کچرا کنڈی میں پورے ہڈیاں جو ہے پھر سے دارا دسترخوان میں، پھر لے کے آ کے دسترخوان بچھا دی، ہڈیاں رکھ دیے. غوث پاک سرکار ہاتھ رکھ کے بولے قم باذن اللہ. میرے غوث کا بھی جملہ مکمل نہیں ہوا، مرغا باندھ دیتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ آپ ذرا غور کریے گا. کہتے ہیں اے مائی تو نے کہا میرے جیسا بناؤ تو میں ایسا بنانا چاہ رہا تھا، اب بول اب کیسا بنانا ہے، کھانے والا یا زندہ کرنے والا؟ ارے میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے غوث پاک، یہ ہے اولیاء اللہ کے سردار، کہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. زبان ہلتی ہے تو مرا ہوا بھی زندہ ہوگا. اسی لیے اگر آپ کو کوئی بھی پوچھے درگاہ کو کہیں کو جاتے تو جواب دینا جو تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے نا وہ لکھانے کو جاتے. میں ایسا بولا تو بازو والا ان لوگ ہر بات کے کلپ بنا رہے. بھائی حوالہ سمجھ رہے اتنے مسئلے کو اتنا کھول کے سمجھا تو بھی نہیں سمجھ رہا، کہاں سے سمجھیں گا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. نہیں سمجھ سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ، اس کی آنکھوں پر، اس کی سماعت پر مہر لگا دیے. یہ تقریروں سے سمجھتا، کرامتوں کو دیکھ کے نہیں سمجھے، پٹھے تقریر سے سمجھتا. اس لیے کلیپا بنا لیتے رہتا، خالی مبلا پیش میں خوش ہے یہی کر لیتے رہے. والا نقشبندی صاحب کیسا بولتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت، اللہ اللہ ہے بھائی، بندہ اللہ کے جیسا کر سکتا ہے. ارے میں بولا نوز باللہ کب بولے رے بھائی بندہ اللہ کے جیسا کرتا ہے؟ بندہ اللہ کے جیسا نہیں کرتا، مگر اللہ جس کو اپنا محبوب بناتا کچھ کام ایسے دے دیتا جو اللہ چاہ کے کروا لیتا. بندہ نہیں کرتا، اللہ کرواتا. اللہ کرواتا، ذرا زور سے بولو، اللہ کرواتا. میرے پیارے بھائیو، یہ چاند بنائے کون؟ او ویری گڈ. اتنی اوپر رکھے کون؟ آپ لوگ جا سکتے ہیں؟ ممبئی والے نہیں آ سکتے؟ پھر انہیں گیا نا جی، سب نہیں جاتے جی. اللہ جس کو چاہتا وہاں چاند پہ بھی بلا لیتا. نہیں آئی بات سمجھ میں آئی؟ انہیں گیا، پھر اب تک نہیں چلے، پھر کوئی بھی دوسرا ہے نا کہاں تو بھی گر جائیں گے. اللہ کی قدرت ہے. اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو بندے کو چاند پہ بھی بٹھا لے سکتا ہوں، مگر میں سب کو نہیں بٹھاتا ہوں، ایک دو کو بلاتا ہوں، جلوہ دکھاتا ہوں، سب کو نیچے چھوڑ دو گے.
بات سمجھ نہیں؟ اب کہیں وہاں جا کے کھانا بنانا شروع کریں گے, زمینہ پلاٹا مار لیں گے, وہ الگ مٹرا, وہاں بھی نیا قصہ. بولے نہیں سب نہیں آنا ہے, 2-4 جنے آؤ بتا دو, یہ ہماری قدرت کا جلوہ ہے, ہم جو چاہے. اب میں اگر بولا غوث پاک گئے, بولے تو اس کو غوث پاک گئے, انہیں ٹینشن نہیں آتا. غریب نواز گئے, بولے تو انہیں ٹینشن نہیں آتا, اٹھتا نا کہاں پہنچا دیتے. ہم بولے تو انہیں بولتا شیر شیر, اور چاند میں گئے گا تو بھائی شیر. اللہ بولے نہیں, اب میں غوث اعظم کو نہیں بلاتا, اب میں غریب نواز کو نہیں بلاتا, چاند میں مخدوم ماہیمی کو نہیں بلاتا. بولے مولا پھر کس کو بلاتا؟ بولے اس کو بلاتا ہوں جو تو مانتا ہی نہیں. اپولو 10 کون ہے اپولو تمہارے خاندان کا؟ غیر مسلم ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی, چاند میں جانے والا کافی ہے نہیں ہے؟ چاند میں جانے والا خدا کو نہیں ماننے والا ہے نہیں ہے؟ چاند میں جانے والا خدا سے بغاوت کرنے والا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے, میں چاہوں تو تمہارے بیچ میں رہنے والے, ایک بغیر طہارت والے, بغیر خدا کو یاد کرنے والے کو زمین سے اٹھا کر چاند میں بٹھا دوں. یہ میری قدرت سے ہو سکتا ہے, اور اگر میں چاہوں تو میرے غوث کو ولیوں کا سردار بنا دوں.